آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ بیجنگ میں آج صدر ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ کے ہمراہ مصروف دن گزارا۔ عظیم عوامی ہال میں دونوں رہنماؤں کے درمیان رسمی بات چیت کا پہلا دور ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے تمام حل طلب مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پہ زور دیا۔ دونوں رہنما ٹیمپل آف ہیون بھی گئے اور عشائیے میں شرکت کی۔ یقیناً دو طرفہ تجارتی مسائل، تائیوان کا مستقبل، آبنائے ہرمز اور ایران امریکہ جنگ جیسے کٹیلے موضوعات بھی زیر بحث آئے ہوں گے، لیکن ان کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں ایک تاریخی اصطلاح کا بھی استعمال کیا، تھوسیڈیڈس ٹریپ۔ زرار ٹریپ تو میں نے سنا تھا، یہ تھوسیڈیڈس ٹریپ مجھے ذرا سمجھ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شی جن پنگ مطلب بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، سر عالم آدمی ہے۔ اس نے یہ استعمال کیا ہے اچھی طرح سے جانتے ہوئے کہ ٹرمپ کی کسی بھی ٹیم کے ممبر نے کبھی یہ چیز سنی نہیں ہوگی، وہ نیچے یوں گوگل کر رہے ہوں گے واٹ از تھوسیڈیڈ اینڈ وائی ڈز ہی ٹریپ۔ ہاں، یہ چل رہا ہوگا وہاں پہ۔ اچھا، یہ ہوا کیا کہ تھوسیڈیڈز اینشنٹ گریس کے ایک جرنیل بھی تھے، مورخ بھی ہیں، اور انہوں نے جو ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی، پیلوپونیشین وارز، اس کی اس نے پوری تاریخ لکھی تھی۔ اچھا، اس میں سبق کیا نکالا جاتا ہے کہ اس وقت ہوا کیا کہ اسپارٹا اس وقت کی سپر پاور تھی، ٹھیک ہے، اور ایتھنز ایک ابھرتی ہوئی قوت تھی۔ اچھا، تو اسپارٹا خوف زدہ تھا کہ اگر یار ایتھنز طاقتور ہو گیا نا تو پہلا حملہ ہمارے پر ہوگا۔ ایتھنز کا خیال تھا کہ یار یہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دیں گے تو یہ پہلے ہمارے پر حملہ کریں گے، تو دونوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور تیاری کرنے سے جنگ مطلب یقینی ہو گئی، تو پھر جنگ ہو گئی اور دونوں کا کافی نقصان ہوا۔ پھر ایک گریہم ایلیسن ہے، یو ایس پولیٹیکل سائنٹسٹ، انہوں نے اس تھیوری کو ماڈرن شکل دی چین اور امریکہ کے تناظر میں، اور اس نے ایک کتاب لکھی ڈیسٹنڈ فار وار 2017 میں، جس نے اس نے کہا کہ یار یہ دونوں ملک تھوسیڈیڈ ٹریپ میں داخل ہونے والے ہیں، ایک دوسرے کے خوف میں کہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ لڑیں، یہ ہے۔ تو شی جن پنگ صاحب نے نہ صرف ان کو الفاظ اور علم میں قید کیا ہے، اس کو باقاعدہ اس کے ہاتھ کو بھی قید کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا ٹرمپ کی ایک صدر ٹرمپ کی ایک خاصیت ہے، ان کو ایک شوق ہے کہ جب بھی وہ کسی سے ملتے ہیں نا تو وہ ان کا ہاتھ کیوں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسکرین پر دیکھ لیں، بے شک یہ دیکھیں، یہاں پر چلے شریف صاحب کا اتنا نہیں کھینچے، تھوڑا سا میکرون کے ساتھ تو بہت ہی برا حال کیا ہے نا، اس کو تو مطلب گھیر لیا بیچارے کو، اور پوتن کے ساتھ بھی تھوڑا سا، اس کے ساتھ تو جو حال ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کنگ چارلز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ شی جن پنگ کے ساتھ ذرا دیکھیں، شی جن پنگ نے نا اس نے تھوڑی سی کوشش کی، شی نے اپنی طرف کھینچ لیا اسے، تو یہ بھی ایک طرح سے سمبولک باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی باقاعدہ یہ پریکٹس کرتے ہوں گے، میرا خیال ہے کسی باڈی بلڈر کے ساتھ پریکٹس کی ہوگی شی جن پنگ صاحب نے، خود بھی ویسے ہلکا نہ لیں آپ نے۔ بیونڈ یہاں پر جو ہو رہا ہے، ایک اور بھی گیم کھیلی گئی ہے بڑی خوبصورت۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیجنگ گئے تھے ٹرمپ نے، آبنائے ہرمز کا آپ نے ذکر کیا، تو ٹرمپ نے یقیناً انہیں کہا ہوگا، جیسے کل ہی انور اقبال ہی کہہ رہا تھا نا کہ سر مسئلہ تو آپ کا ہے، تیل تو آپ کا پھنسا ہوا ہے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایران نے کہا کون سا تیل یار، کون سا تیل پھنسا ہوا ہے؟ چین کا تو کوئی تیل نہیں پھنسا ہوا۔ ایران نے رپورٹنگ آئی کہ بھائی چائنیز شپس، کتنی چائنیز شپس تیل سے بھری ہوئی؟ میرے خیال 30 ٹوٹل ہیں، ان میں چائنیز شپس زیادہ ہیں۔ اوکے، چائنیز شپس کا تعداد زیادہ ہے، تو انہوں نے اس کو گزرنے دیا۔ اب یہ ایک طرح سے جوڈو کا موو ہے نا، جوڈو میں آپ اپنے ہی مخالف کی انرجی اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں نا، تو ایران نے کہا گزر جاؤ۔ ایران کے بعد ناکا کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ تو اب حالانکہ امریکہ کی کوشش تھی کہ پریشر پڑے چین پہ، اور چین پریشر ڈالے ایران پر، الٹا دا بال از ان امیریکاز کورٹ۔ امریکہ نے اب روک سکو ان کشتیوں کو تو روک۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی، اسے اصولوں نے ان تمام جہازوں کو روکنا چاہیے، اصولاً نہیں تو پھر ناکہ بندی تو نہ ہوئی۔ اچھا، کل جو ہے صدر ٹرمپ کا بیجنگ میں دوسرا اور آخری دن ہے جب وہ ایئر فورس 1 میں سوار ہو کے میڈیا کے سامنے کھلیں گے، تب کہیں جا کے معلوم ہوگا کہ کن معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے اور کون سے معاملات جو کہ تو ہیں۔ یہ ابھی ہمیں اور شکر کریں کہ ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آئی، اور حالانکہ چین جو برکس کی تنظیم ہے اس کا بنیادی رکن ہے، تاہم صدر ٹرمپ کے دورے کے مصروفیات کے سبب چینی وزیر خارجہ
دلی میں جاری برکس وزرائے خارجہ کے 2 روزہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے ہیں. بزی ہیں یار. آج جو پہلے دن کا دلی میں اجلاس ہوا اس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خطاب جو ہے وہ میڈیا کی خاص توجہ بہت رہا. عباس عراقچی نے کہا امریکہ کا نام لیے بغیر کہ زوال پذیر سلطنتیں اپنا یقینی انجام روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں. ایک زخمی جانور نزع کے عالم میں بے بسی سے پنجے بھی مارتا ہے اور دھاڑتا بھی ہے. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. جی اچھا عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے برکس کے ایک رکن متحدہ عرب امارات پہ بھی بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے نفاق پیدا کرنے کے لیے اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے ان کا کڑا احتساب ہوگا. بھارت اور امارات کے وزراء خارجہ کے علاوہ جو دیگر برکس ممالک ہیں انہوں نے خلیج کے بارے میں اسرائیلی اور امریکی حکمت عملی پہ تشویش ظاہر کی ہے, لیکن کشیدگی کے جو موجودہ ماحول ہے اس میں یہ مشکل لگ رہا ہے کہ کل جب یہ وزراء خارجہ اجلاس کنکلوڈ ہوگا تو کوئی مشترکہ اعلان سامنے آ سکے. پچھلا جو ان کا اجلاس ہوا تھا ڈیپٹی فارن منسٹرز کا تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا نا, اور ایک تو ایران اور یو اے ای کے بیچ میں, اور پھر بھارت نے کہا کہ یار اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, وہ فادر لینڈ ہے سر. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اعلان جاری ہونے کا امکان کم ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری کو نریندر مودی صاحب تل ابیب سے دلی پہنچے وہ مدر لینڈ فادر لینڈ, اور پھر 28 کو حملہ ہو گیا تھا ایران پہ. عجیب اتفاق ہے کہ آج برکس کی جو کانفرنس ہے جیسے ہی کل ختم ہوگی تو بھارتی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں جہاں وہ ممکنہ اسٹریٹجک اتحاد پہ تبادلہ خیال کریں گے. دونوں ملک ویسے بھی علاقے میں اسرائیل کے ایکٹیو کردار کے پہلے سے ہی حامی ہیں. اور اچھا, اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی عجیب موقع چنا, بڑی خبر تو یہ ہے, عجیب موقع چنا کہ برکس وزرائے خارجہ اجلاس سے صرف ایک دن پہلے یہ بم پھوڑا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے عین جنگ کے دوران 26 مارچ کو متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے تفصیلی ملاقات کی. وزیر اعظم نیتن یاہو کے سابق ترجمان زیو آگمن کا کہنا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے. ایئرپورٹ پہ صدر محمد بن زید نے نیتن یاہو کا شاہانہ استقبال کیا اور پھر ذاتی گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے محل تک لے گئے. بعد میں دونوں رہنما العین کی پرفضا ریاست میں پہنچے اور وہاں تفصیلی بات چیت ہوئی. اچھا, جو رائٹرز خبر ایجنسی ہے اس کے مطابق دوران جنگ ہی اسرائیلی سیکیورٹی کا جو داخلی ادارہ ہے شن بیت, اس کے سربراہ ایک بار یو اے ای گئے اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے 2 دفعہ امارات کا دورہ کیا. اس سے پہلے اقوام متحدہ میں جو امریکی سفیر ہیں مائک والز اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہیکبی دونوں تصدیق کر چکے ہیں کہ امارات کو اسرائیل نے آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم اور اسرائیلی ٹیکنیشینز بھی بھیجے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ انہوں نے امارات کا دورہ کیا ہے. اس نے دعوے کی تردید نہیں کی ہے, انہوں نے بڑی مزیدار بات کی ہے. اگر آپ ان کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں نا. اچھا, اسرائیل تو دیکھیں متحدہ عرب امارات کے جو بیانیہ جو سامنے آیا ہے, اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ یار یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں دیز رپورٹس آر ناٹ ٹرو. ایک تو میرے بھائی یہ رپورٹس نہیں ہیں, یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے آفیشیل آفس کا بیان ہے. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں آج کل, اب بھائی ایسا نہیں ہے, کیا ہو گیا آپ کو. اور یار دیکھیں اب اس سے انہوں نے دلیل دی کہ ہمارے تو کھلے تعلقات ہیں تو خفیہ دورے کی نہیں. وہ ایک نہیں کم آن یار, جنگ کے دوران میرا خیال نہیں کہا ہے. آئی نو بہت باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو ایک چیز جو واضح ہوتی ہے, یہ کوآرڈینیٹڈ موو نہیں تھا. وزٹ کوآرڈینیٹڈ تھی, لیکن یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے جو ڈرون اسٹرائک آئی ہے اس ماحول میں, جب ٹرمپ چین میں ہے, اور برکس کا اجلاس, اور سر مور امپورٹنٹلی جو یو اے ای سے جو انفلوئنسرز ہیں اور
وہ جو تھوڑا سا حامی ہیں یو اے ای کے، ان کا کیا موقف رہا ہے کہ ہم تو آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایرانی پاگل ہیں، بلا وجہ ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں، رائٹ؟ سو دس پٹس دیٹ ٹو این اینڈ. آپ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وسعت، اور میں آپ سے یہ کئی سوال ہیں میرے. وہ ایک تو یہ ہے کہ یار کیوں، مطلب یہ متحدہ عرب امارات، اور یہ اگین کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی راز کی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ یہ آپ کا سب سے نزدیکی اتحادی ہے خلیجی ریاستوں میں سے، رائٹ؟ نو ڈیبیٹ دیر. ابراہیم ایکارڈز وغیرہ وغیرہ، ڈیفینس ٹیک، اینڈ کلیئر ہے کہ آپ نے یہ ان سے پوچھے بغیر کر دیا، پھوڑ دی. ایسا نہیں ہے آپ یو اے ای کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ مطلب یار، مطلب چنگاری کوئی بھڑکے تو ساون اسے بجھائے. ساون جو آگ لگائے اسے کون بجھائے؟ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ یو اے ای کل اگر اس رنگ سے نکلنا بھی چاہے تو سارے راستے بند کر دیں. آپ نے ہر پل پر ٹاماہاک میسائل مارا. یاری تو نہ ہوئی. نہیں یاری تو نہ ہوئی نا پھر. تو مطلب کہ اپنے دوست کو بدنام کرنا یار، آپ میسج کیا بھیجنا چاہ رہے ہو؟ I mean دیکھو ٹیکٹیکلی صحیح ہے، آپ کی بات مان لی میں نے، اور میری بھی یہی ویو ہے کہ اور کوئی جو چیزیں ہم جانتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر اور کوئی سب چیز سمجھ میں نہیں آتی انلیس کہ کوئی ریشنل ایکٹ ہو رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور میں مانتا ہوں کہ بنجامن نیتن یاہو کے لیے ذاتی طور پر یہ شاید ایک پولیٹیکل پلس ہے کہ آپ اسٹیٹسمن ہیں، اسرائیل کے اندر. یو اے ای کے ساتھ آپ اس وقت پر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. اور دوسری بات ہے کہ بار بار بات ہوتی ہے نا کہ سر کوئی 10 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں. ان کو کیا میسج جا رہا ہے؟ آئی مین ایک ڈومیسٹک کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے سر. ابو دھابی پالیسی بناتا ہے، باقی امارات بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ان کو پتا بھی تھا کہ نیتن یاہو آیا یا نہیں آیا. We don't know these things, right? تو point is کہ آپ بالکل آپ آئسولیٹ، آپ چاہ رہے ہیں کہ یو اے ای کے پاس کوئی آپشن نہ رہے. لیکن یہ جو شاہی گھرانے ہوتے ہیں نا یار، ان میں ہمیشہ ایک آپشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ان ہاؤس بھی گیم ہو جاتی ہے آگے پیچھے. یار یہ ان ہاؤس گیم کہاں سے ہوئی؟ طل ابیب سے بیان جاری ہوا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر اب کسی بھی لحاظ سے اسٹریٹجکلی دیکھیں، یو اے ای ہیز گون آل ان آن دا اسرائیل الائنس. یہ ہم جانتے ہیں، اسرائیل نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. یو اے ای کے پاس ریٹریٹ کے دروازے، اگر وہ ریٹریٹ کرنا چاہیں بھی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، رائٹ؟ سوڈان، لیبیا، ریٹریٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یو چینج دا پرسن ایٹ دا ٹاپ. کہ سر یہ تو ان کی پالیسی تھی، ہم نے بس اب نظر ثانی کی ہے. نہیں تو اب ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ جو 7 ریاستیں ہیں اس اتحاد میں، وہ بھی اس پالیسی کے ساتھ ہیں یا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کی تو ابھی آواز ہی نہیں آتی نا کوئی. اب اگین ایک اور سوال یہاں پہ جنم دیتا ہے کہ اس وقت یہ اس طرح کے ہیں نا کہ یار جیسے کہ مطلب ہم جوانی کھیلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فلموں میں دیکھا ہو، کوئی ہمیشہ ایک جواری ہوتا ہے، ہاں سب کچھ اس نے لوٹا دیا ہے، پیسے ڈالتا جا رہا ہے، اتنی بڑی کٹی ہے، وہاں ڈھیر ہے، اس نے گھر کی چابیاں ڈال دی، گاڑی کی چابیاں ڈال دی، بچوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ اب اتنے لاس میں ہے یار، ہو سکتا ہے میں آخری بازی جیت جاؤں. 6 جوان بچے بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو روک سکتے ہیں. نہیں اگین نا، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، بیکاز اگر آپ دیکھیں آپ کو ہر جگہ سے اسکویز کیا جا رہا ہے. آپ الٹا کیا کر رہے ہو کہ رادر دین کہ آپ تھوڑا سا اپنے ایگو کو کنٹرول میں لائیں، رائٹ، باقیوں کو بھی آپ برابر اور انسان سمجھیں اور کوئی سیٹنگ کریں، رائٹ، سعودی عرب کے ساتھ، بے شک پاکستان تو چلیں سائڈ پر ہے اس میں، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ ڈیل کریں کہ ہم نے بھی اس خطے میں رہنا ہے، آپ نے بھی اس خطے میں رہنا ہے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا ملک اٹھا کے سوئٹزرلینڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں نا سر. یو ہیو ٹو اسٹے ان دس نیبرہڈ، آپ اسی محلے میں رہیں گے انہی بدماشوں کے ساتھ، رائٹ. تو یہ کیوں نہیں اپنی پالیسی ریوائز کر سکتے؟ یہ ایک بات ناقابل سمجھ ہے میرے لیے. نہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ناقابل سمجھ ہے، اس لیے کہ اسرائیل کا سمجھ میں آتا ہے اور امریکہ کے کہ وہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے میں سمجھتا کر دیں. یہ جو سامنے ہے بالکل کیا کہتے ہیں، ایک آواز کے فاصلے پہ سر یوں اب آئیں کہ اس طرف ایران ہے، اس طرف یہ ہے. قطر جو ہے وہ بے چین نہیں ہے، کویت بھی حالانکہ اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے وہ بھی بے چین نہیں ہے، بحرین بھی چپ ہے، جو کچھ کر رہا ہے. عمان تو چل ماحول میں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کا جو ایسکلیشن لیڈر نہ صرف اونچا کر رہے ہیں یہ، بلکہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی. ہاں I mean again I don't get it. دیکھو نہیں، تمہیں سوڈان میں پنگا توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
مجھے کہیں بھی رائٹ. صرف کیا ایروگنس. آئی مین اگین دیکھیں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ یو اے ای کے ساتھ مطلب وہی دوبارہ سلوک ہو جو ہم نے اس جنگ میں دیکھا ہے, لیکن یہ ایک طرح سے یقینی بنا رہے ہیں. پاکستان اور یو اے ای کے بہت پرانے اور بہت اسٹرانگ ریلیشنز رہی ہیں ہسٹوریکلی. تو یہ جو ابھی جو الائنمنٹ نظر آ رہی ہے, اور اوپر اب آپ یہ بھی دیکھیں, اب یہ ڈز دس میک سینس اسٹریٹجکلی. مودی جا رہے ہیں یو اے ای ان حالات میں, رائٹ. ایران کنسیڈرز یو اے ای ٹو بی مشرقی اسرائیل, کہ بھائی انہوں نے تو کھل کے بولا ہے نا یار کہ بھائی آپ اور ہمیں کوئی فرق نہیں نظر آتا آپ دونوں کے بیچ میں, اٹیکس بھی ایکول لیول کے کیے. یا کم از کم ہسٹری پڑھنا چاہیے کہ اسرائیل نے بشمول امریکہ ٹیشو پیپر کے طور پہ ہمیشہ یوز کیا ہے ہر تعلق. تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا سر. ٹیشو پیپر تو پھر بھی اچھے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, آپ ٹیبل صاف کر سکتے ہیں ٹوائلٹ پیپر. اور دوسری جانب برطانوی اخبار جو فائنینشیل ٹائمز ہے, یس نے کہا, مطلب سعودی عرب کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے کہ جنگی صورتحال کے خاتمے کے بعد متحدہ عرب امارات کو چھوڑ کے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ریاستوں اور ایران کے مابین عدم جارحیت اور مشترکہ سلامتی کے نقطے پہ معاہدے کا امکان پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر ایسا کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو وہ 1975 کا جو ہیلسنکی اکارڈ تھا اس کی طرز پہ ہوگا. اس پہ نیٹو ممالک اور سوویت یونین اور اس کے مشرقی یورپی اتحادیوں نے دستخط کیے تھے کہ ہم جو ہیں ایسکلیشن قابو میں رکھیں گے. تو اب اس سے کیا واضح ہے, اس سے واضح ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران نے کہیں نہیں جانا, ایران نے ادھر ہی رہنا ہے. اور آخر میں یو اے ای کو بھی, اور سیکنڈلی کہ امریکہ سیکیورٹی امبریلا آپ کو نہیں بچا سکتی, وہ صرف اسرائیل کے لیے ہے, تو آپ اپنا ہی بندوبست کریں. تو اگین اسی تناظر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یو اے ای شوڈ ری اسٹریٹجائز. I mean, ہم بھی ایک برج بن سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ استعمال کرنا چاہیں. پہلے تو پارٹی کا موڈ ہونا, ہم بغیر موڈ کے تو بات نہیں کر سکتے. نہیں بالکل. ایک آخری بات, ابھی نریندر مودی جا رہے ہیں یو اے ای. ایران کے لیے دیٹ از ایسٹ اسرائیل. پوسٹ وار میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ ایران اور بھارت کے بیچ میں کیا ویسے ہی تعلقات رہیں گے جو اس جنگ سے پہلے تھے. اکنامک سٹیک وہ تو ہے, اکنامک پائے بہت بڑی ہے, تعلقات گرم جوشی نہ بھی رہیں گے ضرور, رہیں گے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے لیں.